آئینی ترمیم کا حوالہ بہت سارے لوگ دیتے ہیں. حکومت بار بار وضاحتیں کرتی رہی ہے کہ کوئی آئینی ترمیم لائی نہیں جا رہی. اپیرنٹلی حکومت کے پاس نمبر بھی نہیں ہے, لیکن کچھ افواہیں ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے کوئی رابطے کیے جا رہے ہیں. ڈیفیکشن کی کلازز اپنی جگہ پر موجود ہیں. ہم کئی بار ویسے ہم نے سنا کہ ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ بند ہو گیا, لیکن پھر بھی ہمارے دروازے بھی قانون کے ایسے بند ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی تھوڑا سا روشن دان, کوئی جھری اس میں رہ جاتی ہے. تو آپ کی جماعت کے لوگوں سے رابطوں کا کچھ آپ کو علم ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آئینی ترمیم کی کوشش حکومت کر رہی ہے؟ جی دیکھیں, حکومت نے بھرپور کوشش تو وہ یقینی طور پہ کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی آئینی ترمیم لانے میں کامیاب ہو جائے, لیکن ان کو پرابلم یہی آ رہا ہے کہ ان کے پاس اتنی تعداد نہیں ہے. جب آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بات کرتے ہیں, میں نے سنا اس بات کی ان کو اپروچ کر رہے ہیں اور کر کے کچھ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کریں گے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاسبل نہیں ہے اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے میرے ہی کیس میں, آپ کو یاد ہوگا وہ ڈیفیکشن کیس ہے, بڑا فیمس کیس ہے, جی, متنازع اس بھی میں ہے. ابھی اس حال میں ہی فیصلہ کیا تھا کہ اگر پارلیمنٹری لیڈر جو ہے نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں, اگر وہ پارلیمنٹری لیڈر کہتے ہیں کہ آپ نے ووٹ نہیں کرنا یا آپ نے ووٹ اس طرح کرنا ہے آئینی ترمیم کے بارے میں, تو اس کے اگر کوئی خلاف جاتا ہے وہ نہ صرف نااہل ہو جاتا ہے بلکہ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو اگر پی ٹی آئی کے کوئی لوگوں کو توڑ بھی لیا جاتا ہے وہ ووٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ پارلیمنٹری لیڈر جو ہے ان کو ووٹ کرنے کی اجازت نہ دے یا ان کو کہے کہ آپ ووٹ کر لیں اس طرح. اب ہمارا جو نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹری لیڈر ہے اور میں سینٹ میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں, ہم تو قطعاً اجازت نہیں دیں گے, بلکہ ہم نے منع کر دیا ہے کہ آپ نے اس قسم کی کوئی آئینی ترمیم میں حصہ نہیں لینا اور اس میں ووٹ نہیں کرنا. تو اگر کوئی اب کرتا بھی ہے ووٹ, وہ نہ صرف نااہل ہوگا بلکہ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں اس طرف سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں یہ والا جو ہارس ٹریڈنگ کا رستہ ہے وہ بند کر دیا ہے.